الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل کیونکہ رجب المرجب کا مہینہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آج جو ہے 27 رجب المرجب ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دن میں جو ہے وہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ شعبان کے مہینے کے کیا کہنے ہیں اور اس کی بڑی ہی برکتیں ہیں، یہ تمام باتیں جو ہے وہ ہم جانیں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ اصلاح اعمال میں نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، آل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی ایکٹیو فرما لیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی ہاں، شعبان کے متعلق بات کرتے ہیں اور شعبان کی اہمیت جو ہے وہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ شعبان کے متعلق جو ہے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، ہم نے سنا کہ شعبان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کی برکتیں، اس کی فضیلتوں کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ شعبان کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا، تو یہی اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں اور شعبان کی اگر حروف کے متعلق بات کی جائے تو شعبان میں 5 حروف آتے ہیں، شین آتا ہے، عین آتا ہے، با آتا ہے، الف آتا ہے، نون آتا ہے، اور ان حروف کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی پیاری وضاحت بھی کچھ فرمائی ہے۔ وضاحت کیا ہے؟ وضاحت کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں شین سے مراد جو ہے وہ شرف ہے یعنی بزرگی ہے، اور عین سے مراد جو ہے علو ہے یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ بلندی ہے، اور با سے مراد جو ہے وہ احسان و بھلائی ہے، بر یعنی با سے بر اور اس کا مطلب احسان و بھلائی ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد جو ہے وہ نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں جو ہے وہ اس مہینے میں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خیر البریہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہے درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، نیکیوں کے دروازے کھل رہے ہیں، برائیوں کی جو دروازے ہیں، خطائیں جو ہیں وہ مٹ رہی ہیں، برکتوں کا نزول جو ہے وہ اس مہینے میں ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیونکہ یہ مہینہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے اس مہینے میں کثرت درود پاک کی جاتی ہے، جتنا درود پاک پڑھے اتنا ہی کم ہے۔ صحابہ کرام کا جو ہے وہ انداز زندگی کیا ہوا کرتا تھا اس مہینے میں، شعبان جو ہے وہ صحابہ کرام کس انداز پہ گزارا کرتے تھے، یہ بات بھی جان لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اپنے اموال یعنی مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غرباء و مساکین میں جو ہے وہ اگلے ماہ رمضان میں جو ہے وہ اس کی خرید و کر سکے، اپنے اخراجات جو ہے وہ اس میں چلا سکے، روزے کی تیاری جو ہے وہ اپنی مکمل کر سکے۔ حکام جو ہے وہ اس مہینے میں جو ہے وہ قیدیوں کو بلا لیا کرتے تھے اور جس کے اوپر حد لگنی ہوتی تھی اس کے اوپر حد لگا دیا کرتے تھے، اور بقیہ جن کو مناسب ہوتا تھا انہیں آزاد کر دیا جاتا تھا۔ تاجر جو ہے یہ اپنے قرضے ادا کیا کر دیتے تھے اور دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیا کرتے تھے، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو جی ہاں، یہ جو ہے صحابہ کرام کا انداز زندگی ہے۔ کیا انداز خوبصورت زندگی، ہمارے لیے آئیڈیل زندگی ہے کہ شعبان میں اپنے تمام کام کر لو، رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، شعبان میں بھی اپنے کام نہیں کرتے اور رمضان میں تو ہماری عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ رمضان آئے گا تو اس میں اس کے متعلق بات کریں گے، ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں اور روزے جو ہے وہ کس انداز پہ گزارنے چاہیے، یہ تمام باتیں جانیں گے۔
مگر انشاءاللہ ابھی فی الحال شعبان کی بات کریں گے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں, قرضے ادا کریں, تجارت کے معاملات جو ہے وہ سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں اور رمضان کی خوب تیاری کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے برکتوں والا فرمائے اور اس میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.